السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خلیلا. محترم بزرگان دین، اورنگ آباد سے مضافات میں واقع داورواڑی گاؤں کے احباب، اورنگ آباد کی جمعیت کے ذمہ داران، فضیلۃ الشیخ کلیم محمدی عبداللہ تسلیم صاحب سلمہ اللہ تعالی، اور دیگر حاضرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا دوسرے انسان سے جو مضبوط اور گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ گہرا تعلق جب دین اور منہج کی بنیاد پر ہو، اس بنیاد پر ہو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اس بنیاد پر ہو کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے ہیں، اس بنیاد پر ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کو آمادہ کر کے زندگی گزارنی ہے، اس بنیاد پر ہو کہ ہم قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو، تو ایسی صورت میں یہ بنیاد، یہ الفت اور یہ محبت مسافتوں کو ختم کر کے ایک شخص کو دور سے لا کر کے کسی دور کے بھائی کے پاس بیٹھا دیتی ہے۔ اس گاؤں میں حاضری کا مقصد، اور جو لوگ بھی اس حاضری کے لیے یا اس پروگرام کی ترتیب کے لیے یہاں تک اس پروگرام کو لے کر کے آئے ہیں، جنہوں نے بھی اس کا بندوبست کیا ہے، یہ سارا کا سارا سلسلہ دلی سے لے کر کے اورنگ آباد کے پہلے دھرم آباد، اور دھرم آباد کے بعد اور اورنگ آباد کے بعد آج داورواڑی گاؤں کے اندر، یہ سارا کا سارا سلسلہ اسی الفت و محبت کی بنیاد پر ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، آپ یہاں پر جمع ہوئے، یہ رب کائنات کی توفیق ہے۔ یہاں اگر کسی کے جمع ہونے کا یا حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھ کو سن سکے، میرے ساتھ ملاقات کر سکے، تو اسی وقت وہ اپنے ارادے کو تبدیل کر دے۔ مجھ کو سننے کے لیے یا میری باتوں کو سننے کے لیے یا مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے تو اس ملاقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس ارادے سے اور مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر چند باتیں جو رکھی جائیں گی، ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں گے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو جس بنیادی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دنیا کمائیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر کریں، آپ دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں، بینک بیلنس بنا لیں،
لوگوں سے رابطہ بنا لیں، بڑی بڑی کمپنیاں کھول لیں، بڑی بڑی ملازمتیں اپنا لیں، بڑے بڑے آفیسر ہو جائیں، بڑے بڑے سفر کر لیں، ہوائی جہاز کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے، سڑکوں کے ذریعے، اپنی موٹر سائیکل کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، کیسے بھی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ نے اپنے دنیا میں پیدائش کے مقصد کو نظر انداز کر دیا تو آپ کا ڈاکٹر بننا بھی ضائع، انجینئر بننا بھی ضائع، آپ کا بینک بیلنس بھی تباہ و برباد ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں کوئی بھی ترقی آپ اختیار کر لیں وہ ترقی نہیں ہے، بظاہر چمک دمک ہے، دنیا کا چمکیلا پن ہے، دنیا کی ترقی بظاہر ہے، لیکن حقیقت میں اگر ایک انسان اپنے مقصد حقیقی کو بھول جائے اور 5 وقتہ نمازوں میں، مسجدوں میں حاضری دے کر کے رب کائنات کو یاد نہ کر سکے، صلاۃ فجر میں ہماری مسجدیں ویران پڑی رہیں، ہم تلاوت کلام پاک سے غافل رہیں، ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ سمجھ سکے، اسلامی عقائد کا حق ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر ہم سے زیادہ ترقی کرنے والے وہ بھی ہیں جو قرآن مجید کے اوپر تھوکتے ہیں، ہم سے زیادہ ترقی کرنے والے وہ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کو اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، ہم سے زیادہ ترقی کرنے والے وہ افراد بھی ہیں جن کو استنجا خانے میں پیشاب اور قضاء حاجت کے بعد اس کو دھونا اور آب دست لینے کے آداب بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے بظاہر، لیکن ان کو دین اسلام کا مقصد نہیں پتا، ان کو دنیا میں پیدائش کا مقصد نہیں پتا ہے، وہ دنیا میں کتنا بھی چمک دمک لیں، اچھے سے اچھے لباس زیب تن کر لیں، دنیا میں کتنی بھی پروازیں اختیار کر لیں، کتنی بھی ترقی اختیار کر لیں، لیکن جب مقصد حقیقی سے واقف نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کی زندگی تباہ و برباد اور ہلاک ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کی زندگی میں اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہر وقت رہنا چاہیے، اور اس کا احساس ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ وہ احساس یہ ہے کہ ہم کو رب کائنات نے دنیا میں آگے بڑھنے کے سارے امکانات، سارے جائز امکانات اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہم دنیا میں ترقی کریں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں، بڑی بڑی کمپنیاں کھول لیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، دنیا مبہوت رہ جائے کہ فلاں شخص نے ہوائی جہاز بنا دیا، فلاں شخص سائنٹسٹ ہو گیا، فلاں بڑا مشہور سرجن ہے اور ڈاکٹر ہے، فلاں بڑا مشہور انجینئر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن دنیا داروں کے لیے یہ صفات دنیا کے اندر ان کو مبارک ہوں۔ ایک مسلمان کو یہ صفتیں اور یہ ترقی یافتہ شکلیں اختیار کرنا تب مبارک ہوگا جب ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ اس بات کو جانے کہ اس رب نے اس کو اس کے باپ کے نطفے کے ذریعے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے، ماں کی شرمگاہ کے ذریعے اس کے بچہ دانی میں جا کر کے ٹھہرتا ہے، ایک حقیر پانی کے ذریعے اس رب کائنات نے پیدا کیا ہے۔ وہ حقیر پانی پہلے خون کا لوتھڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، بچے کی شکل ہوئی، بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا رہا، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پیدائش ہوئی تو رب کائنات ہی نے اس ماں کی چھاتیوں میں اس ننھے سے بچے کے لیے دودھ پیدا کر دیا۔ 2 سال تک اس نے دودھ پیا، اب تک وہ زندگی گزارتا تھا، پہلے مسکرانے لگا، پھر بولنے لگا، پھر بیٹھنے لگا، پھر چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا، پھر دنیا کو سمجھنے لگا، دنیا کی ترقیوں کو اختیار کرنے لگا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری نوازشیں اس رب کائنات کی ہیں۔ تو ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے رب نے
مجھ کو کن دقیق مراحل سے پیدا کر کے اس مرحلے میں پہنچایا ہے کہ میں کسی کو دیکھ کر کے پہچان جاتا ہوں، میری آنکھیں کام کرتی ہیں، میں کسی کی بات سن کر کے سمجھ جاتا ہوں، میرے کان کام کرتے ہیں، میں کسی کے پاس جانے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں، میرے پیر کام کرتے ہیں، میں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہوں۔ یہ رب کائنات کی توفیق سے اس ہاتھ کو یہ توفیق ملی ہے۔ میں اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بال کب بڑے ہوئے، کب ان کو تراشنا ہے، کون سا کپڑا زیب تن کرنا ہے، کس سے کیسے ملنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، کوئی کام کیسے انجام دینا ہے، کہیں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، لمبی مسافت کیسے طے کرنی ہے، چھوٹی مسافت کیسے طے کرنی ہے، اگر کھانا ہے تو صاف ستھرا کھانا کون سا ہوتا ہے جس کو کھائیں لذت بھی ملے اور صحت و تندرستی بھی ضائع نہ ہو۔ یہ سارا کا سارا عقل و شعور اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ تو ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں پر رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس رب کو پہچاننا جس رب نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور اس رب کے اس اعلان کو پڑھنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق چلنا جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے بے شمار مسلمان ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جب منتیں مانگنی ہوتی ہیں تو قبروں کے آگے جھک جاتے ہیں، انسانوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، مورتیوں کو پوج لیتے ہیں، انسانوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو درگاہوں پر ساری کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو دنیا کے اندر رب کائنات نے پیدا کیا ہے لیکن اپنے پیر اور ولی کو اللہ رب العالمین سے زیادہ مان کر کے، ان سے زیادہ محبت کا اظہار کر کے اور ان کو اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بے شمار مسلمان ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس بات کی دعوے داری کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھی جائے تو نہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، نہ اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسی کی نماز حنفی نماز ہوتی ہے، کسی کی شافعی ہوتی ہے، کسی کی مالکی ہوتی ہے، کسی کی حنبلی ہوتی ہے، جبکہ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم محمدی نماز پڑھ کر کے دکھاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کو معصوم بنایا، آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی امام، کوئی بھی محدث، کوئی بھی ولی، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم دین ایسا لا کر کے دکھایا جائے جس کے اوپر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نازل کیا گیا ہو، کوئی مفتی و محدث ایسا دکھایا جائے جس کو اس بات کی ضمانت دی جا سکے کہ وہ معصوم ہے، غلطیاں نہیں کر سکتا، تو ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات بنایا گیا، ہم کو اس کے اوپر چلنے کے لیے مکلف بنایا گیا، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس طریقے کو اپنائیں جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کو پریکٹیکلی اور برت کر کے دکھایا، ان کی تربیت کی، ان کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، ان کو بتایا کہ استنجا کیسے کیا جائے، ان کو سکھایا
کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں، ان کو یہ بھی بتایا کہ غسل کیسے کرنا ہے، ان کو یہ بھی بتایا کہ چلنا کیسے ہے، ان کو یہ بھی بتایا کہ بازار جانا ہے تو بازار جانے کے آداب کیا ہیں، یہ بھی سکھایا کہ پانی کیسے پیا جائے، یہ بھی بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جائے، یہ بھی سکھایا کہ لیٹنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، بیدار کیسے ہونا ہے، یہ بھی بتایا کہ شادی بیاہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رشتے کیسے قائم کرنے ہیں، یہ بھی بتایا کہ گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، ہر چیز رب کائنات نے بتا دی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح نہ کی ہو۔ تو محسن انسانیت رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں کر اس کی پیروی نہ کی جائے؟ کیونکہ اتنا پاکیزہ نبی، اتنا زیادہ خیر خواہ نبی، رحمت للعالمین، جس نے انسانیت کو ہر چیز سکھا کر کے اس دنیا کے اندر ایک جانور سے انسان بنایا، اس نبی کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کفار و مشرکین نے جب اعتراض کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہمارا نبی ویسا ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب سکھاتی ہے، اس کو ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب، یہ آیت کریمہ ہماری کتاب تورات کے اندر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کتاب کے اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہ دین کے تکمیل کی آیت ہے، اور جس موقع سے نازل ہوئی تھی وہ موقع بڑا عظیم الشان موقع تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم کو یاد ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرما رہے تھے، اونٹنی جغالی کر رہی تھی، فلاں صحابی رسول نے اس کی کمان سنبھال رکھی تھی، وہ جب چباتی تھی، جغالی کرتی تھی، اس کے منہ سے جو جھاگ گرتا تھا وہ کس کیفیت میں گر رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے کیسے آپ کی باتوں کو سنتے تھے، گویا ان لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور ہم کو یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے اس مبارک موقع سے عرفات کے میدان میں ہم کو کیا کیا وصیتیں کی تھی۔ تو سب سے بنیادی خوشخبری یہ ہے، سب سے بنیادی عید یہ ہے، سب سے بنیادی پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کے پیغام کو یاد رکھے، اس کی وصیتوں کو یاد رکھے۔ اور مسلمان جب تک نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے چلنے پھرنے کے آداب کو، سونے جاگنے کے آداب کو، کھانے پینے کے آداب کو، استنجا قضاء حاجت کے آداب کو، اور زندگی کے تمام مراحل کے آداب و احکام کو جب تک مسلمان یاد رکھے گا، گویا وہ آئے دن اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس خوشی اور عید کا اعلان کرتا چلے کہ اس نے اتباع رسول کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی چیز آخرت میں اور دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا راز ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر، اس خطاب کے اندر آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ باتوں کا موضوع ہے کہ آخر یہ غفلت کی زندگی کب تک۔ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جس گاؤں کے اندر تقریباً 1.5 صدی سے جماعت اہل حدیث کے علماء آتے جاتے رہے۔ 150 سال سے جماعت اہل حدیث کے علماء آتے جاتے رہے،
دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، یہاں کے لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ توحید کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، عظمت صحابہ کیا ہے، یہ بتاتے رہے کہ فہم سلف کیا ہے، یہ بتاتے رہے کہ قرآن مجید کی آیت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، منہج صحابہ اس پر کون سی عملی تطبیق پیش کرتا ہے، کس طریقے سے ہم کو کسی چیز کو اپنانا ہے۔ یہ 1.5 صدی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جب یہ بات سننے میں آتی ہے کہ یہاں غفلت کی ایک چادر ہے، لوگ مسجدوں سے جڑنا نہیں چاہتے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اختلاف و انتشار کا یہ عالم ہے کہ یہاں کی مسجدیں بڑی ہونے کے باوجود ویران پڑی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ صلاۃ فجر میں لوگ بیدار ہوئے بغیر خواب غفلت میں سوئے پڑے رہتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سورہ اعراف کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بے شمار مخلوقات اور افراد پیدا کر رکھے ہیں، جہنم میں ڈالنے کے لیے، تباہی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے بے شمار لوگ پیدا کر رکھے ہیں، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے جسم کے اندر رب کائنات نے دل دیا ہے، جو دل اگر بیمار پڑ جائے تو دیکھتے دیکھتے انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے۔ یہ دل ایک ایسا لوتھڑا ہے گوشت کا جو سارے جسم کو صحت و تندرستی کے ساتھ توانا بنا کر کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ درست ہو جائے، صالح ہو جائے تو سارا جسم تمہارا صحت و تندرستی والا ہو جائے گا، اور وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ فساد کا شکار ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو ایسی صورت میں سارے جسم کو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ دل اگر انسان منکرات کرتا رہے، بےہودہ زندگی اختیار کرے، گناہوں میں ڈوبا رہے، تو ایسی صورت میں یہ دل دھیرے دھیرے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کو بار بار انجام دیتا ہے تو دیکھتے دیکھتے پورا دل سرخی سے سیاہ مائل ہو کر کے، سخت ہو کر کے تباہ ہو جاتا ہے، بیماریاں پلنے لگتی ہیں، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا جس دن آپ کا دل آپ کو اس بات پر مائل کرے کہ آپ دنیا داری کو اختیار کر لیں، آپ گناہ کے کاموں کو انجام دینے لگے، آپ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں، آپ دین اسلام کی مخالفت کریں، تو آپ کو فوراً اپنے دل پر سیاہ نقطہ بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچا کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام انجام نہ دیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق کاموں کو انجام دیں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس دل تو ہے لیکن دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں
بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے, اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں. ایک جانور بھی اس دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھ کر کے چلتا ہے, کسی چیز کو سن کر کے چونکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو عقل سے محروم رکھا ہے. انسانوں کو عقل دے رکھی ہے. تو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہیں. ہر جمعے کو خطبہ پیش کیا جاتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں, اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں, لیکن سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں. اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیتے ہیں. تو فرمایا ان کے پاس کان ہے لیکن کان کا استعمال نہیں کرتے, سنتے نہیں, بلکہ کان کو غیر اسلامی چیزوں کے لیے, موسیقی کے لیے, گانے بجانے کے لیے, لوگوں کی چغلی سننے کے لیے, دنیا کے اندر تباہی مچانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کے طرح سے ہے, چوپایوں کے طرح سے ہے, چوپایوں جیسے ہیں. چوپایا کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور جس کے پاس 4 پیر ہیں, چلنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے, سننے کی صلاحیت ہے, لیکن کوئی ایسی بولی نہیں بول سکتا جس کی بنیاد پر آپ سے آ کر کے کہے کہ مجھ کو بھوک لگی, مجھ کو پیاس لگی ہے. اس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کے مانند ہیں. بل ہم اول, بلکہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے. کیوں گئے گزرے؟ چوپایوں کے پاس عقل و شعور نہیں ہے, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت اور اپنی بولی بولنے کی صلاحیت تو ہے. انسانوں کے پاس ساری کی ساری زبانیں بولنے کی صلاحیت, دیکھ کر کے کسی چیز کے بارے میں تعبیر پیش کرنے کی صلاحیت, سن کر کے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور ساتھ میں دل و دماغ دیا گیا کہ ہر چیز کا فیصلہ کر سکیں, زندگی کے بارے میں دستور بنا سکیں. تو دستور کی صلاحیت عقل و فہم ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے, اس کی حیثیت چوپایوں سے زیادہ بدترین ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ان آنکھوں کا, ان کانوں کا, اس زبان کا, اعضائے جسمانی کا, دل و دماغ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انسان ہونے کے باوجود, دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق ہونے کے باوجود, جو مخلوق ہر چیز کا شعور رکھتی ہے, دنیا میں ترقی کرتی ہے, اتنی ترقی یافتہ مخلوق ہونے کے باوجود ایسا نہ ہو کہ ہم جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہو جائیں. اس وجہ سے اپنے دل و دماغ, اپنے شعور اور اپنے اعضائے جسمانی کو اسلامی طریقوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق استعمال کریں, اس کو ڈھالیں اور اس کو اسلامی تربیت کے مطابق پرورش دیں, تاکہ آپ ایک سچے انسان اور ایک سچے مسلمان بن سکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے شروع میں چند آیتیں پڑھی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, کہیں پر زلزلوں کے ذریعے تباہی لانا چاہتے ہیں,
کہیں ترکیہ میں، کہیں سیریا میں، موجودہ وقت میں آپ خبروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ کیسے رات کی تاریکی میں صبح سویرے سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے زمین جھنجھوڑ کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے دیکھتے جو کئی سال کی محنتوں کے بعد کھڑی کی گئی تھی، لوگ ان پر عش عش کر کے فخر و مباحات کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا شاندار انجینئر ہے، کیا شاندار عمارت ہے۔ دیکھتے دیکھتے چند سیکنڈوں کے اندر وہ عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بستی والے غفلت کی انتہا کو پہنچ گئے، ساری تنبیہات کے باوجود اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کی دعوت دینے والوں اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ غفلت کی آخری زندگی پر ہیں، نہ توحید کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ دین اسلام کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ باحیا بنتے ہیں۔ بے حیائی عروج پر چلی گئی، بے پردگی عروج پر چلی گئی، مسجدیں ویران ہیں، مزارات آباد ہیں، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور رب کائنات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جب کسی بستی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سارے مواقع دیکھ کر کے آزما لیتا ہے کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں، اور ان کی ہلاکت اور ان کے درمیان عذاب کے نزول کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا امرنا مترفیہا، اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گرانے، اچھی زندگی گزارنے والے، اللہ رب العالمین ان کو اس بات کا حکم دیتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ وہاں پر منکرات کو انجام دیتے ہیں، فسق و فجور کو انجام دیتے ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، نشہ آور چیزوں کا، شراب، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان چیزوں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ لوگ انسانیت اور اسلام کے تقاضوں اور اسلام کے احکامات سے روگردانی اور سرکشی اختیار کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا خوشحال لوگوں کو ہم اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور کرے، اور اس کے بعد فحق علیہ القول، پھر ان کے اوپر رب کائنات کا کلمہ یہ حق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بے شمار شکلیں ہیں، اس دنیا نے دیکھ لیا سونامی کی شکل میں انڈونیشیا کا وہ جزیرہ جو سمندر پر واقع تھا، جس جزیرے پر صحابہ کرام اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب سے 1400 سال پہلے جس جزیرے پر اسلام کی دعوت صحابہ کرام کے صاف و شفاف منہج کے ذریعے سے پہنچی، جس جزیرے پر آ کر کے صحابہ کرام نے تجارت بھی کی اور اسلام کی دعوت کا حق بھی ادا کیا، وہی جزیرہ سمندر کے طوفان یعنی سونامی کے ذریعے ایسا پلٹ دیا جاتا ہے کہ دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اتنا شدید سونامی کس بنیاد پر آیا ہے۔ لیکن آپ اگر حقائق کو دیکھیں، وہاں کا دراسہ کریں، لوگوں سے ملاقات کر کے سوالات کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جزیرے پر آنے والے سیاح اور ٹورزم کے لوگ جب آیا کرتے تھے، ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے، تو اسی جزیرے کے مسلمان بذات خود اپنی لڑکیوں کو ایک ایک رات کے لیے ان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ لوگوں نے، سمجھانے والوں نے سمجھایا، اصلاح کی کوشش کرنے والوں نے کوششیں کی، لیکن جب کوششیں ناکام ہوئیں تو اللہ رب العالمین کا کلمہ اور رب کائنات کا عذاب ثابت ہوا، اور حکم ہوا کہ یہ سمندر اندر سے
जोश मार करके इस जजीरे को तबाह व बर्बाद कर दे। सारी दुनिया ने उस मंजर को देखा, न जानवर बच सके, न इंसान बचे, न बंगले बचे, न बिल्डिंगें बची, न पानी के जहाज बचे, न कोई चीज बची, सारी की सारी चीजें तबाह व बर्बाद हो गई। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस गफलत की जिंदगी को छोड़ करके हम कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लह। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपने आप की इस्लाह और अपनी तब्दीली और अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी को न उठा ले, उस जिम्मेदारी को महसूस न कर ले। और रब्बे कायनात किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर ले तो उस बुराई को टालने वाला रब्बे कायनात के अलावा कोई नहीं होता। इस वजह से रब्बे कायनात के बुराई के इरादे से पहले अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी उठाइए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कि ये इसलिए है कि अल्लाह ताला अपनी नेमत और अपने इनामात जब किसी को उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है तो जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा न कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तब्दील नहीं करता है। तो हम ये सोचें कि कोई बाहर से आकर के हमको बेदार करेगा, सलाते फजर में हाजिरी के लिए आमादा करेगा, घरों का दरवाजा खटखटा करके हमको मस्जिदों में ला करके मस्जिदों को आबाद करेगा। कोई बाहर से आकर के हमको बताएगा कि कब्र परस्ती को, तकलीदे शख्सी को और इत्तिबाए रसूल की मुखालफत को छोड़ दो। ऐसा नहीं है। आपके पास उलमा मौजूद हैं, आपके पास मस्जिदें मौजूद हैं, आपके घरों के अंदर कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं, आपके पास सीरत रसूल, सुन्नत रसूल की मिसालें मौजूद हैं। आप उसको पढ़ें, उलमाए किराम से जुड़े, उलमा से उसको समझने की कोशिश करें और अपनी दीनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। तब जाकर के आपको नजात मिलेगी उस रब के अजाब से जिसका अजाब कभी रात में सोते हुए लोगों को आकर के दबोच लेता है, कभी दिन में खेलते कूदते लोगों को आकर के दबोच करके तबाह बर्बाद कर देता है। उसका अजाब जब आता है तो पहाड़ों को तराश करके बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े मकानात और बंगले और बड़े बड़े कसूर बनाने वाले एक तेज और तुंद आवाज के जरिए तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब उसका अजाब आता है तो खुदाई का दावा करने वाला फिरौन दरिया बुर्द करके तबाह बर्बाद कर दिया जाता है और उसकी लाश सदियों तक सड़ने के बजाय दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाती है। जब उसका अजाब आता है तो जलजलों के जरिए वो पूरी बस्तियों के नीचे के हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे कर देता है। जब उसका अजाब आता है तो चिड़िया की चोंचों में और पंजों में छोटे छोटे कंकर लेकर के भेज करके हाथियों के लश्कर को तबाह बर्बाद कर देता है। जब उसका अजाब आता है तो इंसान सोते सोते में सोया रह जाता है। जब उसका अजाब आता है तो तेज और तुंद हवाओं के जरिए या मूसलाधार बारिश के जरिए या तूफान के जरिए या जलजलों के जरिए, सैलाब के जरिए वो बड़ी बड़ी बस्तियों को खिसका करके तबाह बर्बाद कर देता है। जब उसका अजाब आता है तो जमीन फटती है, पूरी पूरी बस्तियां उसमें समा जाती हैं। जब उसका अजाब आता है तो जमीन खिसक जाती है, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है। जब उसका अजाब आता है तो चिलचिलाती धूप, बारिश से लोगों की महरूमी, कहत साली और रोजी रोटी के ना मिलने के नतीजे में लोग भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं। न जाने कौन कौन सी शक्लें होती हैं जिनमें वो मौका देने के बाद, बार बार मौका देने के बाद
جب ہماری زندگی سے وہ اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں، تو کسی بھی شکل میں ہم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو اس تباہی سے پہلے ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رب کائنات کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنے آپ کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اور اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ اگر برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو، توبہ و استغفار کرو، اور سچی توبہ نصوح کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو، گناہوں کو سرے سے چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین ان قریب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم کو ان جنتوں اور باغات میں اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور جو تمہاری مرضی ہے وہ چیزیں اس کے اندر حاضر ہوں گی، اور یہ نہریں بہ رہی ہوں گی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ اس کا تصور کانوں نے سنا ہے، نہ اس کا تصور دل و دماغ میں آ سکتا ہے۔ ایسی چیز کہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور وہ چیز سامنے موجود ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے معمولی نعمتیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر اس جنت کی زندگی ہم کو چاہیے، ہم اس جنت سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم کو اس غفلت کی زندگی سے دوری اختیار کر کے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی جانب رجوع کرو، ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب دوڑو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرو۔ اگر اس دنیا کے اندر عزت و وقار چاہیے تو دیکھو کہ تمہارے نبی نے 3 مہینے تک بھوک کو برداشت کر لیا، دیکھو کہ اس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارا گزر 2 سیاہ چیزوں پر ہوتا تھا، ایک کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، 3 مہینہ اسی میں گزر جاتا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ابو بکر و عمر فاقے کی زندگی گزارتے تھے، صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں کے کپڑوں پر پیبند لگا ہوتا تھا، سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں ہوا کرتی تھی، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہوا کرتا تھا، سواری کے لیے جانور نہیں ہوا کرتے تھے، استعمال کے لیے چادریں اور کپڑے لتے نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس مکان ہے تو مکان پر چھت نہیں، اور کوئی سڑک کے کنارے میدانوں میں سو کر کے خیمہ ڈال کر کے زندگی گزارتا تھا۔ لیکن اگر کوئی نعمت تھی، کوئی مضبوطی تھی، کوئی قوت تھی تو وہ اسلام کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی کہ جب ان کے سامنے بلال حبشی کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں تو بلال حبشی بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور خاک ساری کی زندگی گزارنے لگے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے لگے۔ مکہ میں اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ توحید کا انکار کر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو اعلان کیا ہے اس کا انکار کر دو۔ لیکن ہر صورت میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کا اور رب کائنات کی وحدانیت کا ثبوت دے کر کے یہ کہا کہ اس ایمان کی لذت اور چاشنی جس کو مل جاتی ہے وہ دنیاوی تکلیفوں سے،
اور کسی کے زد و کوب کرنے سے، مارنے کی دھمکی دینے سے، قتل و خوریزی سے، خون بہانے سے، ان چیزوں سے نہیں گھبراتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی ایمان پر قائم رہتا ہے۔ آپ آل یاسر کے واقعات کو دیکھ لیں، صحیح بخاری کی اس روایت کو دیکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، فرمایا مشرکین ہم کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ عالم یہ تھا کہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، عالم یہ تھا کہ گردن کو مروڑ دیا جاتا تھا، عالم یہ تھا کہ دور سے نیزے مار دیے جاتے تھے، یہ عالم تھا کہ ہماری ماؤں کو، امہات المومنین اور صحابیات تک کو زد و کوب کیا جاتا تھا، یہ عالم تھا کہ بعض صحابیات کی شرمگاہوں میں نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایمان کی قوت تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، نہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ تھا، لیکن اگر تھا تو ایمان کی قوت تھی، اللہ رب العالمین پر اعتماد تھا، اس کے اوپر توکل تھا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ یہ غفلت کی زندگی ہمارے لیے زہر کی زندگی ہے۔ یہ غفلت کی زندگی جو ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے، ہم کو مسجدوں سے دور کر دیتی ہے۔ یہ غفلت کی زندگی جو ہم کو طریقے رسول اور طریقے صحابہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ غفلت کی زندگی جس کے نتیجے میں انسان اپنی آنکھوں کے آگے دیکھتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو راہ ہدایت ہے، اس کے باوجود راہ تاریکی کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے اور اندھیر نگری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے تباہی کے حوالے کرتا ہے۔ یہ غفلت کی زندگی ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے نص کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، انا کننا اذل قوم، کہتے ہیں کہ ہم انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بہذا الدین، کہ ہم سب سے زیادہ مجبور اور ذلیل و خوار لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دین کے ذریعے سے عزت فرمائی، عزت عطا فرمائی، اس دین کے ذریعے سے باوقار بنایا، اس دین کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے زندگی گزارنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی۔ ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نغفور نے ان کی جانب یہ خط بھیجا کہ ہم جزیہ اور ٹیکس دینے سے انکار کرتے ہیں اور نتیجہ وہ ہوگا جو تم دیکھو گے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط کی پشت پر لکھا کہ نتیجہ وہ ہوگا جو میں تجھ کو دکھاؤں گا، اور فوج کشی کر کے وہ نغفور کے پاس پہنچے اور اس قاصد کے پہنچنے سے پہلے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں اگرچہ اس روایت پر کلام ہے، ان کے بیٹے کے سامنے ایک بوڑھی عورت نے یہ اعتراض کر دیا کہ ہم کو مال غنیمت میں کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں اور آپ نے لمبا چوڑا کرتا بنا لیا۔ اگرچہ روایت پر کلام ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض پر رونے لگے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا دو، تو کہا کہ میرے ابا کے پاس جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ایک بھی کرتا نہیں تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دے دیا کہ ایک قاعدے کا کرتا بنا کر کے پہن سکیں۔ یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان نہیں گزرتا، شیطان نہیں گزر سکتا۔
وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار تھے، بے وقعت و بے نشان تھے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دین کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اگر ہم اس دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز میں عزت کو تلاش کریں گے اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو عزت و وقار چاہیے، دنیا میں مقام چاہیے، دنیا میں لوگوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے جینے کا سلیقہ چاہیے، دنیا کی ترقی کے ساتھ چلنے کا وتیرہ چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو دین اور دینی ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کے اندر استحکام پیدا کرنا ہوگا، تبھی رب کائنات ہم کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ویسے ہی پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کو اگر کھانے کا کوئی برتن یا کٹورا مل جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی ساری قومیں، ساری طاقتیں، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، جیسے خشو خاشاک اور جھاگ اور کوڑا کرکٹ سیلاب کے پانی میں بہہ کر کے آتا ہے کہ پانی کو ڈھانپ لیتا ہے، ویسے ہی جدھر دیکھو تم نظر آؤ گے، تمہاری بڑی بڑی تعداد، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی آبادیاں ساری دنیا میں پھیل جائیں گی، لیکن رب کائنات تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا، تمہارے دل میں کمزوری پیدا کر دے گا، تم کو وہن کا شکار بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ بچوں کی ضدوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جانا، اتنا زیادہ دنیا سے لو لگا لینا اور محبت کرنا کہ شادی بیاہ میں کھربوں کروڑوں روپے برباد کر دینا، لیکن زکوٰۃ اور صدقات کے نام پر ہر چیز میں بخیلی دکھانا اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ نہ لینا۔ دنیا سے اتنا زیادہ تم چمٹ گئے ہوگے کہ دنیا جو چاہے گی تم سے کرا لے گی، تم شیطان رجیم کے چیلے بن کر کے دنیا کے اندر رب کائنات کے ضابطوں کی دھجیاں اڑاؤ گے تو دنیا سے لگ جاؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، اور موت کا خوف تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا دیا جائے گا، تم ڈرنے لگو گے کہ اگر مر گئے تو کیا ہوگا، موت کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا۔ جو شخص دنیا داری سے ضروری حد تک رابطہ رکھ کر کے اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے کہ آج مرے، کل مرے، پرسوں مرے، ابھی اسی مجلس میں فوت ہو جائے، لیکن رب کائنات کے سامنے چہرہ تو دکھا سکے گا، جواب تو دے سکے گا۔ لہذا دنیا سے چمٹ جانا اور موت کے خوف کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لینا، یہ دو ایسے اسباب ہیں جو ہمارے اوپر مختلف طاقتوں کو حاوی کرنے والے ہیں، ہماری زندگی کو کمزور کرنے والے ہیں، ہم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کی جانب توجہ دیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، جس کی تلاوت خطاب کے ابتدا میں کی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ رب العالمین نے
سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ایک ظالم دنیا میں بے راہ روی کی زندگی گزارنے والا، دنیا میں توحید اور شرک میں تمیز نہ کرنے والا، دنیا میں عیاشی کرنے والا، بے حیائی کو اختیار کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والا، دنیا میں قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والا ظالم جب قیامت کے دن آئے گا تو اس دن کیا کہے گا؟ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اپنے ہاتھ کو نوچے گا اور نوچ کر کے افسوس کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے دنیا کے اندر اپنے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیا ہوتا، کاش میں نے رسول کے طریقے کو اپنا کر کے اس دنیا کے لیے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مطابق، سیرت رسول کے مطابق، منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزاری ہوتی۔ وہ افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور اس کے بعد کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کو میں نے دوست بنایا تھا اس نے مجھ کو حرام کمائی کے استعمال پر آمادہ کر دیا، جس نے میں نے دوست بنایا تھا جس کو، وہ مجھ کو گانے بجانے اور شراب خوری، حرام خوری سے جوڑ کر کے میرے لیے دنیا میں اس نے تباہی کا سامان مہیا کیا تھا۔ میں نے اس دنیا میں جس کو دوست بنایا تھا اس کے ساتھ رہتے رہتے میں نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا، بیڑی سگریٹ پینا سیکھ لیا، شراب کا عادی ہو گیا۔ جس کو میں نے دوست بنایا تھا دنیا کے اندر، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ مجھ کو اس نے سیرت رسول سے دور کر دیا، سنت رسول سے دور کر دیا، اتباع رسول سے دور کر دیا، منہج صحابہ سے دور کر دیا، قرآن مجید کی تعلیمات سے دور کر دیا، توحید سے دور کر دیا۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے دور کر کے میری دنیا بھی تباہ کر دی، اور وقتی طور پر لذت پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی اس کے حوالے کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اور میری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور میری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو یہ ایک تصور ہے جو رب کائنات نے غفلت کی زندگی اختیار کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر رب کائنات نے ہم کو کون کون سے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا، کس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا طریقہ اور اس کو راضی کرنے کا اسوہ کیا ہو سکتا ہے، سیرت رسول کے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی اور ان کے طریقے کو اپنانے کا اسلوب کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غفلت کو چھوڑیں، غفلت کی تباہی کو دعوت دینے کے بجائے ہم بیداری کی زندگی اختیار کریں، اور آج کے بعد سے ہم اس بات کا عزم کر لیں، رب کائنات سے اسی مجلس میں اس بات کا وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم کبھی بھی مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑیں گے۔ غفلت کا تنہا ایک علاج ہے کہ آپ رب کائنات کی رضامندی کے لیے صلاۃ فجر کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادی بن جائیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ مسجدوں میں حاضری دیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ صلاۃ فجر کو ادا کر لیا تو رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ غفلت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے آپ حلال و حرام کا شعور پیدا کریں، حرام کمائی کو چھوڑیں، حلال پر اکتفا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے،
سفر کی لمبی چوڑی مسافت سے چلتا ہوا آتا ہے، اپنی بستی میں داخل ہوتا ہے، تھکا ہارا ہے، جسم میں پسینے کی بدبو ہے، بال بکھرے ہیں، کپڑے میلے ہیں، اور آ کر کے رب کائنات سے کہتا ہے اللہم اللہم، اے رب کائنات میری دعاؤں کو سن لے، میری فلاں چیز کو آسان کر دے، مجھ کو فلاں چیز عطا کر دے، میرے گھر والوں کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ مَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پوری پرورش یہ حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو آپ کی غفلت سے نکلنے کے بارے میں ایک بنیادی ذمہ داری، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ نمازوں کی اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی رضا مندی کے لیے باجماعت پابندی کرے، وہیں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کرے، تاکہ حلال پر اکتفا کر کے آپ کے جسم میں دوڑنے والا خون پاکیزہ خون ہو، اس کے ذریعے آپ کی اولاد جو پرورش پائے، آپ کا جسم جو پرورش پائے، اس کے اندر برکت اثرات مرتب ہو کر کے نکلے۔ یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے زندگی میں بشری تقاضے سے کبھی کوئی بھول ہو جائے، آپ کبھی کسی غفلت کا شکار ہو جائے تو فوراً رب کائنات کی جانب رجوع کریں۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اتباع رسول اور اس کے سارے محاسن اور سارے کے سارے تقاضوں کو سمجھیں۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزاریں، تقلید شخصی سے توبہ کریں، منہج سلف پر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزاریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ آخرت میں یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ زبان اور یہ ہاتھ، یہ پیر، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس نے کون سی چیزوں کو اپنایا، ہاتھ نے کن چیزوں کو پکڑا، نگاہ نے کن چیزوں کا ناجائز استعمال کیا، زبان سے آپ نے کس کو گالیاں دی، کس کو برا بھلا کہا، کس کو تکلیفیں پہنچائی، ہاتھ کے ذریعے کس کو زد و کوب کیا، ان پیروں کے استعمال کے ذریعے کون سے ناجائز کاموں کی جانب آپ چل کر کے گئے۔ ان پیروں کا، ان ہاتھوں کا، دل و دماغ کا، اعضائے جسمانی کا ایک ایک استعمال قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر اپنے نام اعمال کو آپ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے، تو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی چھوڑ کر کے شعور کی زندگی اختیار کیجیے، قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق زندگی کو ڈھالیے، نئی نسل کی اسلامی تربیت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، مسجد لے کر کے آؤ۔ جب 10 سال کا ہو جائے، 3 سال کی تربیت کے باوجود اگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کو مارو، سزا دو، کیونکہ 3 سال کی ٹریننگ کے باوجود اگر وہ رب کائنات کے حقوق کو نہیں پہچان سکا تو گویا اس نے بغاوت کر دی ہے اپنے دین حقیقی سے، گویا اس نے بغاوت کر دی ہے اپنے مقصد حیات سے، گویا اس نے بغاوت کر دی ہے توحید کے مقاصد کی تکمیل سے۔ لہذا اب اس کو سزا دی جائے، اس کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ بے نمازی بچے، دین سے بغاوت کرنے والے بچے، رب کائنات کے نظام سے بغاوت کرنے والے بچے اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو رب کائنات کے اصولوں کو ماننا ہوگا،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ شادی بیاہ کریں تو لڑکیاں خاندان، حسب و نسب، خوبصورتی دیکھنے سے زیادہ اس کی دینداری کو دیکھ کر کے لائیں، تاکہ وہ دینداری کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بچوں اور نئی نسلوں کو ایسی اسلامی تربیت اور ٹریننگ دے کہ وہ نمازی بن سکیں، وہ توحید کے متوالے بن سکیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے بن سکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھرانوں کے اندر سیرت رسول کا درس دیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ کتب ستہ، صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم کا مقام کیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے اور تنقید و تنقید کرنے والوں کے شانہ بشانہ چلنے والے یہ وہ گمراہ ترین لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے ذہن و دماغ کو، ہمارے منہج کو تباہ و برباد کر کے ہم کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کے اندر، جو دنیا 2 دن کا سامان بھی نہیں، ایک انسان پانی کے بلبلے کے طریقے سے پانی میں اٹھتا ہے اور پھوٹ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا میں ہم جو دنیا فانی ہے، اس دنیا میں اس دنیا کے لیے تیاری کر لیں جو دنیا دائمی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ اگر جنت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے، جہنم مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی کمزوری کی وجہ سے رب کائنات کچھ دنوں تک سزا دے، پھر جنت میں ڈال دے۔ لیکن اگر ہم نے ایمان کا سودا کر لیا، شرک و بدعات کو انجام دینے لگے، کفریہ عقائد کو اختیار کر لیا، اپنے منہج سے سمجھوتا کر لیا، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے فوت ہوں، ہماری آنکھیں مدھیں، تو ایسی صورت میں اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کو سمجھنے، دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔